السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام سحر کے ان روحانی اور نورانی لمحات میں ہم اپنے اس خاص پروگرام میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم اور مشہور دعائے ابو حمزہ سمالی کی گفتگو قرآن کی روشنی میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج اپنے گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم امام کے چند کلمات کی تشریح قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعالم انک للراجی بموضع اجابت وللملہوفین بمرصد اغاثت۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ پروردگار، اے میرے آقا، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انک تو للراجی، جو تجھ سے امید لگائے، جو تجھ سے امید باندھے، اس کی تو امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ بموضع اجابت، تو اس کی امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ وللملہوفین بمرصد اغاثۃ، اور جو تجھ سے فریاد کرے، جو تجھ سے پناہ چاہے، جو تجھ سے پناہ مانگے، تو اس کی مدد کرتا ہے۔ وَعَنَّا فِي اللَّهْفِ إِلَى جُودِكَ وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ عِوَضًا مِّن مَنْعِ الْبَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَةً أَمَّا فِي أَيْدِي الْمُسْتَأْصِلِينَ۔ امام سجاد اپنے اس عظیم جملے میں ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پروردگار، جو تیری سخاوتوں میں پناہ ڈھونڈے، جو تیری سخاوتوں پر بھروسہ رکھے، جو تیری عطاؤں پر توکل کرے، اور تیرے فیصلوں پر جب تو اسے دیتا ہے تو ان فیصلوں پر راضی رہے، تو اس کے لیے پھر کنجوسوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ بخیل انسان جو کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، اس سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اور ومندوحتاً، اسے چھٹکارا مل جاتا ہے، فی ایدی المستاثرین، ان تمام چیزوں سے جو ثروتوں کو جمع کرنے والے، بینک بیلنس بڑھانے والے انسانوں کی فطرت ہوا کرتی ہے، وہ اس سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی تمام آرزوؤں کی بنیاد، تمام آرزوؤں کی پناہ اپنے مالک، اپنے خدا، اس غنی خدا کو جانتا ہے کہ جو اس کی ہر تمناؤں کو پورا کرتا ہے، جو اسے مختلف مواقع پر اس کی عطاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بخل سے کام نہ لیں، اس لیے کہ انسان اگر اپنے جیسے انسانوں کی مدد کرتا ہے تو وہ مدد بھی خدائی کی دی ہوئی نعمتوں سے ہوا کرتی ہے، لیکن بسا اوقات انسان کنجوسیاں کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ بخل سے اگر کام لے گا تو اس کی ثروتیں، اس کی دولتیں اور زیادہ بڑھتی جائیں گی اور محفوظ ہو جائیں گی۔ قرآن فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور ان معاملات میں بخل سے کام لیتے ہیں، ان چیزوں میں بخل سے کام لیتے ہیں جو خدا نے انہیں دی ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو خدا نے اپنے فضل کی بنیاد پر، ان کے کام کی بنیاد پر نہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ انسان کے تمام امور، تمام کامیابیاں، تمام اس کی ترقیاں فضل الہی کا نتیجہ ہیں، تو جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ فضل الہی کی بنیاد پر۔ اب اگر ہم فضل الہی سے ملنے والی چیزوں سے اپنے جیسے انسانوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد نہ کریں، انہیں نہ دیں اور بخل سے کام لیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک برا سودا ہے، ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامت، وہ تمام چیزیں جس میں انہوں نے کنجوسیاں کی ہیں، وہ تمام مال ایک طوق کی طرح ان کے گلوں میں قیامت کے دن پھیلا دیا جائے گا۔ اور انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا محتاج نہیں ہے، اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمین و آسمان کی تمام میراث خدا کے لیے ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اگر کوئی تیری طرف اپنے قدم کو بڑھائے، تیری قربت اختیار کرنا چاہے، تو پھر مسافت بہت کم ہے، وہ فوراً اپنے مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ پہنچ جائے، اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی شیرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں۔ اور یوں بھی ہم تمام انسانوں کا سفر اپنے مالک کی طرف ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو تیزی کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا نتیجہ ملاقات پروردگار ہے۔ اگر انسان اپنے مالک کی طرف بڑھنا چاہے تو وہ ہم سے نزدیک ہے۔ ہمارے اور ہمارے مالک کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگر حجاب ہے تو یہ ہمارے برے اعمال ہیں، جیسا کہ امام سجاد فرماتے ہیں وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ، اے میرے آقا تو اپنے مخلوق سے، اپنے مخلوقات سے پوشیدہ نہیں ہے، إِلَّا أَن تَحْتَجِبُهُمْ الْأَعْمَالُ دُونَكَ، بلکہ یہ ان کے اعمال ہیں جو تیرے اور ان کے درمیان پردہ بن جایا کرتے ہیں۔ یعنی تو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان پردہ نہیں ڈالتا ہے، بلکہ یہ ان کے اعمال ہیں جو پردہ بن جایا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان جب قرآنی حقیقت کو، وہ حقیقت جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، انبیاء دعوت دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے، جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 5 یہ کہتی ہے کہ کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر آپ جو دعوت دے رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ وَمِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، ہمارے اور آپ کے درمیان تو پردہ ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پردہ وہی انہی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے مالک کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ قرآن کی پیغمبر تلاوت کرتے ہیں تو جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے غلط اعمال کے ذریعے اپنے اس مالک کے درمیان پردہ نہ قرار دیں جو ہماری شیرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، جو ہم سے، ہماری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کی شفقتیں ہم پر ہمارے ہر چاہنے والوں سے زیادہ ہوا کرتی ہیں، جس نے زندگی کے مختلف مواقع میں ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے غلط اعمال کے ذریعے، اپنی نافرمانیوں کے ذریعے، اپنی جسارتوں کے ذریعے وہ پردہ حائل کر دیں کہ پھر ہم اپنے مالک کی آواز کو نہ سن سکیں، اپنی دعاؤں کی آواز کو اپنے مالک تک نہ پہنچا سکیں۔ ضرورت ہے کہ ہم نافرمانیوں کے ان پردوں کو اپنے مالک، اپنے کریم آقا کے درمیان سے ہٹائیں اور توبہ کے ذریعے اس کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔